بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ذو النون مصری کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات بیان کریں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ کل ہم کو حضرت ذو النون مصری عارف کی پہچان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آج بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ذو النون مصری نے فرمایا مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں۔ اول، عبادت میں لذت کا نہ ہونا۔ دوم، خدا سے خوف زدہ نہ ہونا۔ سوم، دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ چہارم، علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مخلوق گناہ گاری سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ توبہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول، انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ قبول کرنا، اور دوم، توبہ قبولیت کا بندہ ندامت کی وجہ سے تائب ہوتا ہے، یعنی اس پر نادم ہو کر ریاضت عظمت خدا بندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جسم کے ہر حصے کی توبہ کا جدا گانا طریقہ ہے۔ مثلاً قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے۔ آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ فقر جس میں قدورت و غبار ہو میرے نزدیک نحوست اور تکبر سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ندامت کا مفہوم یہ ہے کہ جرم گناہ کے بعد خوف سزا باقی رہے، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو گناہ و نافرمانی میں مبتلا نہ کریں، اور باطن کو بہودگی سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا تصور قائم رکھیں، یعنی ہر لمحہ یہ تصور کرتا رہے کہ ہمارے تمام افعال کی نگرانی کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس پر شمشیر عدل چل جاتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین اوقات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے، اور جس کو خدا نے عظمت عطا کی ہو اور اس کی جانب رخ بھی نہ کرے جس کو اس نے ذلیل و رسوا کر دیا ہو۔ آپ نے فرمایا حالت وجد بھی ایک راز ہے اور سما علاج نفس ہے، اور جو سچائی سے شریک سما ہوا وہ اہل حق میں ہوتا ہے۔ حضرت ذو النون مصری نے فرمایا کہ اہل یقین کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق کی مخالفت کرتے ہوئے نہ تو اس کی تعریف کرے اور نہ اس کی صحابت سے فائدہ اٹھائے، اور اگر مخلوق کی دشمنی سے آزاد ہو جائے تو اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو جاتی ہے وہ مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو سچائی دیکھنے کا دعویٰ دار نہ صرف محرومی کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی دیکھنے والا بندہ اظہار کو بھی عیب تصور کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرید اس وقت تک صحیح معنوں میں مرید نہیں ہوتا جب تک خدا کے بعد مرشد کا اطاعت گزار نہ ہو۔ جو بندہ وسوسہ قلبی ختم کرنے کے بعد مراقبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا خدا سے خوف رکھنے والا اس کی جانب متوجہ رہتا ہے، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو جائے اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ قناعت پذیر بندہ لذت و کیف میں غرق ہو کر سب کا سردار بن جاتا ہے۔
جو بندہ بے معنی کاموں میں تکلیف برداشت کرتا ہے وہی چیز اس کے بعد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والے کے قلب میں خدا کی محبت اس طرح قائم ہو جاتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے، اور جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے وہ شدید مشکلات میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت ذو النون مصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔